السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ تفتان پاکستان کا ووہان بننے لگا۔ کورونا چاروں صوبوں کے اندر اس وقت بڑی بے رحمی کے ساتھ موجود ہے اور اس کے کورونا کے جو کیسز ہیں پورے پاکستان کے اندر اس وقت پھیل چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر مزید 83 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 136 کیسز پاکستان کے اندر رجسٹر ہو چکے ہیں۔ سندھ کے اندر متاثرہ تعداد 103 ہے، جس میں کراچی کے اندر 26 افراد رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر نئے 15 کیسز سامنے آئے ہیں۔ بلوچستان کے اندر 10، اسلام آباد کے اندر 4، گلگت کے اندر 3، پنجاب لاہور کے اندر 1 کیس سامنے آیا ہے۔ تمام افراد ایسے ہیں جو ایران سے پاکستان سفر کر کے آئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے 1166 کی ہیلپ لائن بھی قائم کر دی ہے تاکہ لوگوں کو کرونا وائرس سے متعلق آگاہی دی جائے۔ اطول مصطفیٰ بتائیے کہ اس سے پہلے 2 پروگراموں کے اندر ہم کرونا وائرس پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم صرف بتائیں گے کہ اپنے ناظرین کو کہ کیسے کرونا وائرس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی تمہید کے ہم طبی اور دینی پہلو سے جو احتیاطیں ہیں یا تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنے کی بات کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض اعرابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو نتداوا، کیا ہم دوائی اختیار کریں؟ تو سید عالم نے فرمایا تداووا، ہاں بیماری کی صورت میں تم دوائی اختیار کرو۔ ان اللہ لم یدع داء الا وضع له دواء، رب کائنات کوئی بھی ایسی بیماری نہیں بھیجتا جس کے ساتھ اس کی دوا نہ بھیج دے۔ تو جہاں ایک طرف یہ پیغام ہے سید عالم کا کہ ہمیں ہر صورت ان احتیاطوں کو جو اتباع ہمارے لیے تجویز کرتے ہیں ہمیں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی صداقت پر بہت بڑی دلیل کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 10 ماہ میں 11 ماہ میں اس کی ویکسین تیار کر لی جائے گی۔ تو بیماری آئی، بیماری کے ساتھ دوائی تیار کرنے کی ہمیں پہلے سے خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہ سید عالم کی نبوت کی صداقت پر دلیل۔ رب کائنات پہلے بیماری بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج بھیجتا ہے۔ بیماری پہلے اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم رب کائنات کے محتاج ہیں۔ مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے، خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے۔ تو یہ پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تو دینی پہلو کے لحاظ سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ جب بھی تمہیں کوئی بیماری کی صورت میں، مرض کی صورت میں تکلیف اور درد پہنچتا ہے، یہ اس لیے تمہیں تمہاری طرف پہنچایا جاتا ہے تضرعوا، تاکہ تم اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑاؤ، تضرع اختیار کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور اگر تم تضرع اختیار نہیں کرتے تو اس کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں، ولیکن قست قلوبہم، یا تو تمہارا دل سخت ہوگا، یا وزین لہم الشیطان واعمالہم، یا شیطان تمہارے اعمال کو تمہارے لیے مزین کر دے گا۔ جس طرح اب ہوا کہ لوگوں نے اس بیماری کے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ یہ رب کائنات کی طرف سے ہم پر عذاب ہے، ہم پر آزمائش ہے، ہم پر امتحان ہے۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ 2 ممالک کے درمیان جنگ ہے، ایک ملک نے دوسرے ملک کو بیولوجیکل وار میں ویپن کے طور پہ استعمال کیا ہے، یا ایک ملک دوسرے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس پہلو سے سوچ رہے ہیں، اس پہلو سے نہیں سوچ رہے کہ رب کائنات کی طرف سے ہمیں درد اس لیے پہنچا کہ ہم اس کی بارگاہ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں تضرع، ہمیں اس کی طرف جھکنا چاہیے، ہمیں اس کے حضور گڑ گڑانا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ پاک کی ذات سے ہم دور ہوتے جائیں گے اتنی پریشانیاں ہمارے قریب آتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ اور یہ اس کی علامت ہے۔ اب دیکھیے جس قدر دنیا میں ہم کھو چکے تھے، اب دیکھیے ہر ایک شخص کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچے۔ لوگ اپنے گھروں تک، نہ کوئی کالج جاتا ہے، نہ کوئی یونیورسٹی جاتا ہے، نہ کوئی مسجد جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے ویسے 5 اپریل تک گورنمنٹ آف پاکستان نے ان پر عارضی طور پر پابندی لگا دی ہے۔ بہت سی جگہوں پر تو مسجدوں میں لوگوں نے جانا چھوڑ دیا۔ اب تو لیٹسٹ جو اپڈیٹ آ رہی ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں نا، یعنی لوگوں کو گھروں میں یہ سوچنے کا موقع دیا گیا کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر سوچیں۔ یہاں فقہی پہلو ہم پہلے لوگوں کے سامنے یہ رکھ دیں کہ اگر کوئی وبا پھیلے اور وہ لوگوں میں عام ہو جائے تو اس صورت میں مسجدوں کا بند کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کا گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ یہ ایک فقہی ضابطہ ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ رب کائنات کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تم گھروں میں بیٹھ کر تنہائی میں یہ سوچو کہ تم اس سے دور کیوں چلے گئے۔ ففروا الی اللہ، تم ایک دوسرے سے تو بھاگتے ہو، اس کی طرف کیوں نہیں بھاگتے؟ اگر تم نے کفر کو اختیار کیا تو تمہیں چاہیے کہ کفر سے ایمان کی طرف دوڑو۔ اگر تم گناہگار ہو تو گناہ سے نیکی کی طرف دوڑو۔ اگر تم نے بغاوت کر لی ہے تو بغاوت سے تم اطاعت کی طرف دوڑو۔ لیکن دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا، مسجدوں سے اذانوں میں یہ آواز آنے لگی صلوا فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھو۔ اذانوں میں یہ کہا گیا، لیکن کیا ہم نے گھروں میں نماز پڑھی؟ ہم نے گھر میں بھی نماز پڑھنا اس کو ضرورت محسوس نہیں کیا۔ رب کائنات کی طرف سے یہ پیغام پہلے آ چکا، انا غنی عنکم وعن عبادتکم، اسلام کے اندر اتنی رعایت موجود ہے، یعنی یہ رعایت بھی رب کائنات کی طرف سے بھیج دی گئی، لیکن کیا ہم نے اس کو اختیار کیا؟ کیا ہم اس کی طرف دوڑے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کی؟
رب کائنات کی طرف سے یہ پیغام تو ہمارے لیے پہلے آ چکا، انا غنی عنکم وعن عبادتکم، کہ نہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، نہ میں تمہارا محتاج ہوں، نہ تمہارا محتاج ہوں، نہ تمہاری عبادت کا محتاج ہوں۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ محبتوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں ابھی اندھیرا ہے۔ تو ہمیں یہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کیا اس وبا کے آنے کے بعد ہم نے تضرع اختیار کیا؟ کیا ہم رب کائنات کے حضور گڑ گڑائے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی؟ تو یہ پیغام ہے۔ دیکھیے معیشت، معصیت، گناہ کی ایسی ایسی اقسام ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ ماضی میں جن کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ گناہ کی ایسی انواع آ گئی ہیں کہ جن کو بڑوں سے پہلے چھوٹے جانتے ہیں، چھوٹے پہلے آگاہ ہوتے ہیں اور پھر بڑے ان سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے۔ اب ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ امام ابن قیم وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وبائیں پھیلتی ہیں، وبائی امراض، یہ بنیادی طور پر ارواح خبیثہ کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ جب ارواح خبیثہ دنیا میں زیادہ پھیل جائیں تو پھر وبائی امراض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارواح خبیثہ اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کریں۔ یعنی ہم اس کی توضیح کے بجائے ہم اس کے علاج کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ ارواح خبیثہ کی بہت سی، مثلا یہ شیاطین کا پھیل جانا ہے، گناہ کا عام ہو جانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ارواح خبیثہ جب عام ہو جائیں تو اور پھر وبائیں عام ہو جائیں تو اب تم اس کو ختم کیسے کرو گے؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ پھر تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ رب کائنات ارواح طیبہ کو آسمان سے نازل کرے۔ جب ارواح طیبہ آسمان سے نازل ہوں گی تو یہ ارواح خبیثہ کے خاتمے کا سبب ہوں گی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے اگر ہم اس بیماری سے نجات چاہتے ہیں۔ اور پہلے بھی 2 پروگراموں میں ہم وظیفہ بتا چکے ہیں۔ آج ہم ناظرین کے لیے پھر ایک چھوٹا سا وظیفہ لوگوں کو بتانے کی ہم چاہیں گے کہ ضرور بتائیں۔ پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہم بتا چکے، اور پھر اسی طرح بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ جو حدیث مبارکہ میں تھا حضرت ابان بن عثمان کی، وہ بتا چکے۔ اب ہم ایک اور وظیفہ جو اہل معرفت نے ذکر کیا، سید لطیف برزنجی الصولی القادری، صوفیاء بغداد میں، مشائخ بغداد میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل پاکستان کو چاہیے کہ وہ یا سلام یا ہادی اس کا وظیفہ کریں۔ 3 دن تک جو شخص اپنے گھر میں 600 مرتبہ یہ پڑھے گا، یعنی 3 دنوں میں کل 1800 مرتبہ یا سلام یا ہادی، یا سلام یا ہادی، یا سلام یا ہادی، اس کا جو شخص وظیفہ کرے گا تو رب کائنات اس شخص کو اور اس کے گھر والوں کو اپنے اسم یا سلام، یعنی سلام کی جو نسبت ہے، اس نسبت سے رب کائنات اس شخص کو اور اس کے گھر والوں کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ہم ناظرین سے یہ توقع کریں گے کہ انہیں چاہیے کہ گھروں میں بیٹھ کر نماز بھی پڑھیں، رب کائنات کو یاد بھی کریں، اور جو وظائف انہیں علماء کی طرف سے، اہل معرفت کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں وہ ان کو بھی اختیار کریں، اور جو طبی اور احتیاطی تدابیر ہیں وزارت صحت کی طرف سے ان کو بھی ضرور اختیار کریں۔ بہت شکریہ طاہر مصطفیٰ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ جی ناظرین، یا سلام یا ہادی انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ اس کو اگر ہم اپناتے ہیں اور 3 دن تک اگر ہم روزانہ 600 دفعہ پڑھتے ہیں تو نہ صرف ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں گے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ہم اس وبائی امراض سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی کرونا سے متعلق نئی اپڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رضوان اور ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔